کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی انسان سینکڑوں سال سو جائے اور پھر اچانک جاگ اٹھے تو دنیا کیسی لگے گی؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن میں بیان کیا گیا ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ قرآن مجید کی سورہ الکہف ہمیں ایک ایسے دور میں لے جاتی ہے جہاں ظلم عام تھا اور حق کو دبایا جاتا تھا۔ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے ایک اللہ پر ایمان رکھا، ایسے وقت میں جب شرک طاقت میں تھا۔ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا اور اسی سچ کی قیمت انہیں اپنی جانوں سے ادا کرنی پڑ سکتی تھی۔ یہ نوجوان اپنا شہر چھوڑ چکے تھے، ریت کے وسیع میدان، پہاڑوں کی خاموشی اور دل میں ایک ہی دعا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ ان کے قدم بھاری تھے مگر ایمان مضبوط تھا۔ آخرکار وہ ایک غار تک پہنچے۔ یہ کوئی عام پناہ گاہ نہیں تھی، یہ اللہ کی منتخب کردہ جگہ تھی۔ وہ غار کے اندر داخل ہوئے اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے وہاں آرام کرنے لگے۔ غار کے دہانے پر ان کا وفادار کتا بیٹھ گیا، اپنے اگلے پنجے پھیلائے پہرا دیتے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ان کے کانوں پر غار میں کئی سالوں تک پردہ ڈال دیا۔ یہ عام نیند نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی نیند تھی۔ نہ وقت کا احساس، نہ دن اور رات کی خبر۔ اور کتا غار کے دہانے پر وفاداری کی علامت بنا رہا۔ دن بدلتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، صدیاں بیت گئیں، بادشاہ بدل گئے، قومیں مٹ گئیں، شہر نئے بنے، لیکن غار میں سب کچھ ویسا ہی تھا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ ان کے جسم محفوظ رہے اور وقت ان پر اثر انداز نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں جگا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہنے لگے، کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ کسی نے کہا، ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ انہیں اندازہ ہی نہ تھا کہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ کھانا لانے کے لیے ان میں سے ایک نوجوان شہر کی طرف روانہ ہوا، لیکن شہر بدل چکا تھا۔ عمارتیں نئی تھیں، لوگوں کا انداز مختلف تھا، اور سب سے حیران کن بات، اب وہاں اللہ کی وحدانیت کا چرچا تھا۔ جب لوگوں نے اس کے سکے دیکھے، اس کا لباس دیکھا، تو حیران رہ گئے۔ یہ راز زیادہ دیر چھپا نہ رہ سکا۔ لوگ جان گئے کہ یہ وہی نوجوان ہیں جن کا ذکر تاریخ میں تھا۔ یہ اللہ کی نشانی تھی کہ قیامت برحق ہے اور دوبارہ زندہ ہونا سچ ہے۔ جب یہ حقیقت کھل گئی، اللہ نے ان کی روحیں اپنے پاس بلا لیں۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی منظر، خاموشی کے ساتھ اللہ کا فیصلہ مکمل ہو گیا۔ اصحاب کہف ہمیں سکھاتے ہیں، ایمان عمر نہیں دیکھتا، تعداد نہیں دیکھتا، طاقت نہیں دیکھتا۔ جب نیت سچی ہو تو اللہ خود حفاظت فرماتا ہے۔ آج بھی اگر ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں تو اللہ کی مدد اگر آج ہم اس یقیناً مقام پر ہمارے ہوتے، ساتھ ہم ہوگی۔ کیا فیصلہ کرتے؟ کیا ہم بھی ایمان پر قائم رہ پاتے یا حالات کے پریشر میں رخ بدل دیتے؟ یہ سوال صرف کہانی کا حصہ نہیں بلکہ ہر ایک انسان کے لیے سوچنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو صرف کہانی کے لیے نہیں بیان کیا بلکہ ہمیں سبق اور نصیحت دینے کے لیے۔ ہر ایک ایکشن اور ہر فیصلہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ صبر اور توکل کیسے انسان کو بچاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں 3 بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، ایمانداری اور صبر سے کام لیں، ہر حالت میں نصیحت اور قیامت کے پیغام کو یاد رکھیں۔ آج کے دور میں بھی یہ سبق ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آپ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ غار کا داخلی دروازہ۔ یہ ہے غار کا داخلی راستہ، چٹانوں کے درمیان چھپا ہوا۔
यही वो महफूज जगह थी जहां असहाबे कहफ ने जुल्म और परसिक्यूशन से बचने के लिए पनाह ली। गार के अंदरूनी मनाजिर। अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल खामोश और महफूज था, जो उन्हें बैरूनी दुनिया से बचाता रहा। यहाँ वो सालों तक आराम करते, इबादत करते और अल्लाह की रहमत पर मुकम्मल भरोसा रखते। चट्टानों की दीवारों का करीब से मंजर। चट्टानों की दीवारें उनके गिर्द एक किले की तरह थीं। ये हमें याद दिलाती हैं कि अल्लाह अपने मोमिनों की हिफाजत मुश्किल हालात में भी करता है। गार में रोशनी का दाखिल होना। देखें, हल्की सी रोशनी गार के अंदर दाखिल हो रही है। अंधेरों में भी उम्मीद की किरण होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईमान की रोशनी हमें मुश्किल वक्त में रहनुमाई देती है। पहाड़ों में घिरा हुआ गार। बाहर से ये गार आम लगता है, मगर इसके अंदर गैर मामूली वाक़यात हुए। पहाड़ और चट्टानें मोमिनों को छुपाए रखती थीं, सब्र, एतमाद और अल्लाह की हिफाजत का दर्स देती हैं।